اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کوفہ کے وہ مقدس مقامات کے جن کی آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں، ان میں ایک اور اہم ترین مقام دقۃ القضاء۔ دقۃ القضاء یعنی وہ مقام کے جہاں پر بیٹھ کر قضاوت کی جاتی تھی۔ اس مقام کو مقام عدالت علی بھی کہا جاتا ہے اور مقام قضاوت امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین جب 36 سن ہجری کے اندر شہر کوفہ وارد ہوئے، حکومت کو اسٹیبلش کیا، تو یہ مسجد کوفہ امام نے باقاعدہ طور پر اپنی حکومت کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر کی صورت میں بنا دی۔ امام زمان جب ظہور فرمائیں گے تو امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس مسجد کوفہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے۔ جیسے امیر المومنین قضاوت کیا کرتے تھے، ایسے ہی امام حجت قضاوت کریں گے۔ تو مسجد کوفہ کے اندر وہ مقام کے جہاں پر بیٹھ کر مالا لوگوں کے درمیان ان کے کیسز کو سنا کرتے تھے، ان کے مسائل کو سنا کرتے تھے اور ان مسائل کے لیے قضاوت کیا کرتے تھے۔ جب کوئی کیس پیش ہوتا تھا، مولا قضاوت کیا کرتے تھے۔ تو وہ مقام کہلاتا ہے مقام قضاوت امام علی، مقام عدالت علی یا مقام دقۃ القضاء۔ تاریخی اعتبار سے امیر المومنین کے جو فیصلے ہیں وہ معروف ہیں، حتیٰ کہ عدالت امام اتنی مشہور ہے کہ تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب خبر امیر شام کے پاس شام کے اندر پہنچی تھی مولا کی شہادت کی، تو یہ جملہ کہا تھا کہ قتل علی بشدت عدالتہ، کہ علی کو شدید ترین عادل ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ اگرچہ کہ تانے بانے وہیں پر ملتے تھے، لیکن یہ جملہ تاریخ نے لکھا۔ تو عدالت امیر المومنین یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر آپ کو کتابوں کی کتابیں ملیں گی۔ امیر المومنین کی قضاوت لوگوں کے درمیان معروف ہے۔ امیر المومنین کا ہی جملہ اسی مقام پر قضاوت کرنے کے بعد امام نے یہ جملہ کہا تھا کہ انا اول من فرق بین الشہود الا الدانیال، کہ میں وہ پہلا ہوں کہ جس نے گواہوں کی گواہیوں کے درمیان جدائی ڈالا۔ مجھ سے پہلے اگر کسی نے کام کیا تھا تو یہ حضرت دانیال پیغمبر نے کیا تھا۔ پوری کی پوری ایک ہسٹری ہے۔ حضرت دانیال بچپنے کے عالم میں موجود ہیں۔ ایک شخص کو سزا دی جا چکی ہے، حاکم نے سزا دی ہے، سزائے موت ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ دانیال اپنے دوستوں کے ساتھ، حضرت دانیال اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حاکم وقت کا گزر ہوا، دیکھا ایک بچہ ہے، دو بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ بچہ حاکم بن کے بیٹھا ہوا ہے، دو بچے سامنے ہیں، دونوں گواہ بن کر آ رہے ہیں۔ پہلے کی گواہی کو سنتا ہے، دوسرا گواہ جب آتا ہے، دوسرے کی گواہی کو سننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ پہلا والا سب کچھ سچ بتا کر گیا ہے، اگر ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو گردن جدا کر دوں گا۔ دوسرا والا سب کچھ سچ بتاتا ہے۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے بچوں کے کھیل کے اندر۔ حاکم وقت نے اس منظر کو دیکھا، ایک مرتبہ دوبارہ دربار میں گیا، کیس کو ری اوپن کیا، اور ری اوپن کرنے کے بعد ایک مرتبہ باقاعدہ طور پر دوبارہ ٹرائل کیا۔ پہلے گواہ کی گواہی کو سنا، جھوٹی گواہی کی بنیاد پر سزا ہوئی تھی۔ پہلے کی گواہی کو سنا، دوسرے کو کہا پہلے والے نے سب کچھ سچ بتا دیا ہے، اگر ذرا سی غلطی کی گردن جدا کر دوں گا۔ دوسرے والے نے سب کچھ سچ اگل دیا۔ نتیجتاً وہ شخص کے جس کو جھوٹی گواہی کی بنیاد پر سزا ہوئی تھی وہ چھوٹ گیا۔ امیر المومنین کے سامنے کیس لایا گیا۔ امیر المومنین نے بھی اسی انداز سے اس کیس کو پرسو کیا کہ جب پہلا والا گواہی دینے کے لیے آیا، اس کی گواہی کو سنا۔ دوسرا والا جب آیا تو مولا نے کہا کہ پہلا والا سب کچھ سچ بتا کر گیا ہے، اس بات کی گنجائش نہیں کہ تو جھوٹ بول۔ اس نے سب کچھ سچ بتا دیا کہ مولا غلطی میری ہی تھی، غلطی کسی اور شخص کی نہیں تھی۔ جھوٹی گواہی کی بنیاد پر جو شخص ڈالا گیا تھا، مولا نے اسے آزاد کیا، اور پھر یہ جملہ کہا انا اول من فرق بین الشہود الا دانیال۔ مولا کے فیصلے معروف ہیں۔ دو مستورات ایک بچے کا کیس لے کر مولا کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا بچہ ہے۔ دونوں دعوے دار ہیں ایک بچے کے۔ امام نے کہا کوئی ایک اس کے حق سے دستبردار ہو جائے۔ دونوں میں سے کوئی دستبردار ہونے کو تیار نہیں، دونوں کہتے ہیں کہ ہم اس کی ماں ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، دونوں دعوے دار ہیں، دونوں کے خلاف کوئی گواہی بھی نہیں ملی، دونوں کے فیور میں بھی کوئی گواہی نہیں۔ ایک کام کرتے ہیں کہ اس بچے کو درمیان میں سے کاٹتے ہیں، آدھا ایک کو دیتے ہیں، آدھا ایک کو دیتے ہیں۔ ایک عورت آگے بڑھی اور کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، آپ دوسرے کو یہ بچہ دے دیجیے۔ امام نے فوراً فیصلہ دیا کہ یہ جو دستبردار ہوئی ہے یہی اس کی ماں ہے، اس کو بچہ دے دیا جائے۔ اور جب کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین یہ فیصلہ کیسے ہوا، امام نے کہا کہ ماں کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بچہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ زندہ رہے یہ ماں کی ممتا کا تقاضا ہے، کسی کو اور کو دینا تو برداشت کر لے گی لیکن اس کی زندگی کا جانا برداشت نہیں کرے گی۔ تو وہ مقام کہ جہاں پر امیر المومنین قضاوت کیا کرتے تھے، اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام دقۃ القضاء۔ اور اسی سے مربوط ہے اگلا مقام کہ جو مقام بیت التشت ہے، کہ مولا کے پاس کیس لایا گیا، مولا نے باقاعدہ طور پر فیصلہ صادر کیا جس کی ڈیٹیل ہم بیان فرمائیں گے۔ مقام دقۃ القضاء کی ہم دعا کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مالکی و مملکی و متغمدی بالنعم الجسام،
من غیر استحقاق وجہی خاضع لما تعلوه الأقدام لجلال وجهك الكريم لا تجعل هذه الشدة ولا هذه المحنة متصلة باستيصال الشافة وامنحني من فضلك ما لم تمنح به أحدا من غير مسألة أنت القديم الأول الذي لم تزل ولا تزال صل على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني وزكي عملي وبارك لي في أجلي واجعلني من عتقائك وطلقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.